اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک 27 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ ہاران میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ راحیل بنت لابان تھی۔ آپ کے ماں کی طرف سے سگے بھائی بنیامین بن یعقوب تھے۔ آپ سن رشد کو پہنچ کر اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح اللہ کے پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ یعقوب علیہ السلام کو ان سے فطری طور پر بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ والہانہ عشق ان کی دیگر اولاد کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالیں یا پھر یوسف علیہ السلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی اثنا میں ایک بار یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو ان کو سختی سے منع کیا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ یہ سن کر تیرے بھائی تیرے ساتھ برے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ آخر بھائیوں کی حسد کی آگ بھڑکتی رہی اور ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باہمی مشورے کے بعد کھیلنے کودنے کے بہانے سے انہیں لے گئے اور 2 تن کے مقام پر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس لے گئے اور انہیں قمیض دکھا کر قسمیں کھائی کہ ہم دوڑ میں آگے نکل گئے اور پیچھے سے یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا کہ وہ صحیح سالم تھی، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ فوراً سب حقیقت سمجھ گئے اور کہا کہ تم جھوٹی بات کہہ رہے ہو۔ ادھر اردن سے آنے والے قافلے کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں لٹک کر نکل آئے۔ انہوں نے آپ کو غلام بنا لیا اور مصر لے گئے اور مصر کے دارالحکومت افاریس یعنی سان الحجر میں یوسف علیہ السلام کو ایک شاہی خزانے کے افسر یعنی عزیز مصر پوتیفار سے خرید لیا اور اسے گھر لے آیا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا بلکہ اولاد کی طرح عزت و اکرام سے رکھا اور گھر کی چیزوں پر امین بنا دیا۔ اب یہاں آپ کی دوسری آزمائش شروع ہو گئی، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں نہ تھا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ عصمت و حیا کی فراوانی اس پر مزید اور پھر ہر وقت کے ساتھ نے عزیز مصر کی بیوی کے دل کو بے قابو کر دیا اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی۔ لیکن خان وعدۂ نبوت کا چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب ہوئے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے عزائم کو پورا کرتا؟ غرض ہر قسم کی آزمائش سے اللہ کی مدد سے یوسف علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ یوں ایک دن اس نے آخری ہیلا کرتے ہوئے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ اس کی خواہش پوری ہو، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ دروازہ کسی طرح کھل گیا، باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کو پایا تو عزیز مصر کی بیوی نے فوراً ان پہ بہتان باندھا کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کا مکر و فریب سنا تو فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے خود میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اور اس کے گھر کے فرد نے بھی اس کی گواہی دی۔ عزیز مصر معاملے کو بھانپ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا سچے تم ہی ہو، یہ اسی عورت کا مکر و فریب ہے۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی کی اس بات کا چرچا ہو گیا اور اس کو رسوائی سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا اور 9-10 سال آپ قید میں رہے۔ قید خانے میں انہوں نے 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ ان دونوں میں سے جو شخص قید سے رہا ہو گیا وہ بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار تھا۔ اس نے کئی سال بعد بادشاہ کا خواب سن کر اور بادشاہ سے اجازت لے کر جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے شاہی خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر جب بادشاہ نے سنی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا لیا، پھر انہیں نائب السلطنت کے منصب پر فائز کیا۔
یوسف علیہ السلام جب مصر میں نائب السلطنت بن گئے تو انہوں نے شاہی خواب کے مطابق آنے والے قحط کے پیش نظر بہترین انتظامات کیے، حتیٰ کہ ان کے سوتیلے بھائی کنعان سے غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر وہ اگلے سال ان کے بھائی بنیامین کو بھی لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے ان کو اپنے پاس روک لیا، اور یوسف علیہ السلام کے اللاتی بھائی جب تیسری بار مصر آئے تب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کا انکشاف کیا۔ اس پر دیگر بھائی اپنے سابقہ رویے پر بہت نادم ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلوا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلبیس، جسے آج کل صفت الجنہ کہا جاتا ہے، کہ شمال میں جوشن کے علاقے میں آباد کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی اپنے آبا و اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں، میری ہڈیاں وہاں لے جا کر سپرد خاک کرنا۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے انہیں حنوط کر کے تابوت میں محفوظ کر کے بحیرہ منزلہ کے پاس جشن کے علاقے میں دفن کر دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین لے کر چلے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے لیا اور انہیں فلسطین لے جا کر وہاں دفن کر دیا۔ یعقوب حموی لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قبر بلا طوع میں ہے، جو فلسطین کے علاقے نابلس کا ایک گاؤں ہے، ان کی قبر ایک درخت کے نیچے ہے۔